چلو اچھی مجازن لفظ آیا ہے، مجازن، تو یہ مجازن صیغہ واحد مذکر اس میں ظرف، مجوزن، مفعول، بات سمجھ آئیے؟ اسم ایک میم ہوتا ہے اس میں ظرف کا، اور ایک میم ہوتا ہے اسم مفعول کا، اور ایک میم ہوتا ہے اس میں آلہ کا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک میم ہوتا ہے اس میں ظرف کا، ایک میم ہوتا ہے اس میں آلہ کا، اور ایک میم ہوتا ہے اسم مفعول کا۔ وما الفرق بینہم، ان سب کے مابین فرق کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اکثر جیسے ابھی آپ لوگوں نے بعض نے اس میں مصدر بنا دیا، مجازن کو بعض طالب علموں نے اسے مصدر بنا دیا، مصدر نہیں ہے۔ اب اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہ جو اسم مفعول کا میم ہوتا ہے مجرد کے 6 ابواب میں، اس میں جو عین کلمہ پر ضمہ آتا ہے، کہ کیا نام ہے، عین کلمہ پر جو ضمہ آتا ہے وہ ضمہ اشباعی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جیسے مفعول مضروب، اب مضروب کو ہم نے کس سے بنایا تھا؟ یضرب سے بنایا تھا، علامت مضارع کو حذف کر دیا، اس کی جگہ میم علامت اسم مفعول لے آئے، اور عین کلمہ کو ہم نے ضمہ اشباعی دے دیا۔ آگے سمجھ؟ وہ کیا بن گیا؟ مضروب بن گیا۔ اشباع کا مطلب ہوتا ہے ضمے کو تھوڑا سا کھینچنا۔ جب ہم ضمہ میں اشباع کرتے ہیں تو اس سے کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ واو پیدا ہوتا ہے۔ فتح میں اشباع کرتی ہیں تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ الف پیدا ہوتا ہے۔ اور کسرہ میں اگر ہم اشباع پیدا کرتے ہیں تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ یا۔ تو اسم مفعول ثلاثی مجرد کے 6 بابوں کا جو اسم مفعول آتا ہے، میم اس میں بھی مفتوح ہوتی ہے لیکن عین کلمہ پر ضمہ اشباعی آتا ہے۔ اشباع کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا کھینچنا، ضمہ کو تھوڑا سا کھینچیں گے تو وہ پیدا ہو جائے گا، خوشبو دینا تھوڑی سی۔ آگے بات سمجھ؟ اس مفعول کا پتہ چل گیا آپ لوگوں کو؟ ثلاثی مجرد کے 6 باب جو ہیں ان کا جو اسم مفعول آتا ہے میم مفتوح ہوتی ہے اور عین کلمہ پر ضمہ اشباعی آتا ہے۔ ایک تو چیز یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ثلاثی مزید فی کے جو 10 باب ہیں ان میں جو ان کا اسم مفعول آتا ہے ان میں میم مضموم ہوتی ہے اور عین کلمہ پر ضمہ اشباعی نہیں ہوتا، فتح ہوتا ہے، صرف فتح ہوتا ہے بس۔ جیسے مفعلن، آپ دیکھ لو، مکرمن کو دیکھ لو، مصرفن کو دیکھ لو، مضاربن کو دیکھ لو، اور اسی طرح جو ہے متصرفن کو دیکھ لو۔ آگے سمجھ؟ مفتعلن کو دیکھ لو، مقتصبن ہو گیا، اسی طرح جو ہے مستفعلن کو دیکھ لو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسم مفعول جو ثلاثی مجرد کے ہیں ان میں میم ہمیشہ مفتوح ہوتی ہے اور عین کلمہ پر ضمہ اشباعی آتا ہے۔ ثلاثی مزید فی ہو یا رباعی مجرد ہو یا رباعی مزید فی ہو، ان کا جو اسم مفعول آتا ہے وہ میم مضموم ہوتی ہے شروع میں اور عین کلمہ پر فتح ہوتا ہے، فتح اشباعی نہیں، فقط فتح ہوتا ہے۔ پتہ چلا آپ لوگوں کو؟ یہ تو ہو گیا اسم مفعول کی بات۔ اس کے بعد ہے اسم ظرف۔ اسم ظرف کا جو میم ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عین کلمہ پر یا کسرہ ہوتا ہے یا فتح ہوتا ہے، کبھی ضمہ نہیں آ سکتا۔ ہاں، اس میں ظرف ہوگا تو
جی استاد، این کلمہ یا مفتوح ہوگا یا یا مکسور ہوگا. جیسے یدربو سے مدربن آتا ہے، مدربن نہیں آتا. یہاں عین کلمہ کیا ہے؟ مکسور ہے. تینوں میں میم فتح ہے گا، میم فتح کے ساتھ ہے کس میں؟ تینوں میں، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف۔ صرف ایک چیز کو سمجھے بس، اس میں ظرف کو. اس مفعول سمجھ لیا نا؟ اس مفعول سمجھ لیا. ثلاثی مجرد کے جو 6 باب ہیں ان کا اس مفعول میں میم مفتوح ہوتی ہے، عین کلمہ پر ضمہ اشبعی ہوتا ہے. اس کے علاوہ مزید فی کے 10 باب ہو گئے، رباعی مجرد ہو گئے، رباعی مزید فی ہو گئے، ان کا جو اس مفعول آتا ہے میم پر ضمہ ہوتا ہے، عین کلمہ پر زبر ہوتی ہے. جیسے مفعالن، یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب صرف آپ نے اس میں ظرف سمجھنا ہے، اس میں اعلیٰ کو نہیں چھیڑنا، کھچڑی بن جائے گی. اس میں ظرف کا جو میم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اس پر کبھی زیر نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، اور کبھی پیش نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے. مزید فی کے 10 باب میں تو اس میں ظرف کا کوئی خاص وزن نہیں ہوتا، بس کہہ دیتے ہیں جو اس مفعول کا وزن ہوگا وہ اس میں ظرف کا ہوگا، ٹھیک ہے. جو مجرد کے ابواب ہیں ان کا جو اس میں ظرف آتا ہے ان میں میم ہمیشہ ہمیشہ مفتوح ہوتی ہے. مضارع کا اگر عین کلمہ مکسور ہے تو پھر اس میں ظرف میں بھی عین کلمہ مکسور ہوگا. مضارع کا عین کلمہ اگر مکسور ہے تو اس میں ظرف کا عین کلمہ مکسور ہوگا. محسب، محسبان، محاسب، محاسب، ٹھیک ہے. اب یہاں یحسب ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو محسب پڑھ رہے ہیں. بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ یضرب ہے تو اس وجہ سے ہم مضربن پڑھ رہے ہیں. اگر مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہو یا مضموم ہو، یعنی مضارع کے عین کلمہ پر ضمہ ہو یا عین کلمہ پر فتح ہو، دونوں صورتوں میں اس میں ظرف کا جو عین کلمہ ہوگا وہ مفتوح ہوگا. جیسے ممنعن، اب یمنع سے ممنع، آگے بات سمجھ. اور عالم یعلم، یعلم سے معلم، عین کلمہ مفتوح ہے. عبد یعبد، معبد، معبد الجوہانی، معبد. بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ عبادت کرنے کی جگہ، عبادت کرنے کی جگہ. اور شارف یشرف، اس میں ظرف کیا آئے گا؟ مشرف، مشرف. یضربو کا اس میں ظرف کیا آئے گا؟ مضرب. یحسبو کا اس میں ظرف کیا آئے گا؟ محسب، محسب. آگے بات سمجھ. یعلمو کا کیا آئے گا؟ معلم. یمنعو کا کیا آئے گا؟ ممنع. یشرفو کا کیا آئے گا؟ مشرف، مشرفان، مشارف، مشارف. آگے بات سمجھ. تو یہاں مجوزن تھا، اصل میں مجوزن، وہ متحرک ما قبل مفتوح اس کو الف میں تبدیل کر دیا تو کیا بن گیا؟ مجاز بن گیا. بات سمجھ آ گئی. اور اس میں اعلیٰ کا جو میم ہوتا ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے اور عین کلمہ اس کا ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. ایک ہی وزن پر آئے گا. وہ 6 ابواب جو مجرد کے ہیں ان کا جو اس میں اعلیٰ آئے گا وہ ایک ہی وزن پر آئے گا، مفعالن. اس کا عین کلمہ کوئی بھی ہو مضارع کا، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، بس اس کا وزن ایک ہی آئے گا، مفعالن. مثلا یضرب، مضرب، مضربان، مضارب، مضارب. یعلم، معلم، معلمان، معالم، معالم. یمنع، ممنع، ممنعان، ممانع، ممانع. بات سمجھ آ گئی. یحسب،
محسب محسبان محاسب محاسب یشرف مشرف مشرفان مشارف مشارف ینصر منصر منصران مناصر مناصر. ٹھیک ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا مجرد کے 6 ابواب میں اس مفعول کا میم مفتوح ہوتا ہے، عین کلمہ پر ضمہ اشبعی ہوتا ہے. مزید فی اور غیر مزید فی یعنی رباعی کیا ہوا، بس رباعی مجرد رباعی مزید فی، ان کا جو اسم مفعول آئے گا میم مضموم ہوگی، عین کلمہ مفتوح ہوگا. اس میں ظرف کا میم ہمیشہ، اور مضارع کا اگر عین کلمہ مکسور ہے تو اس میں ظرف کا عین کلمہ بھی مکسور ہوگا، اور مفتوح العین اور مضموم العین ہونے کی صورت میں کیا ہوگا، عین کلمہ مفتوح ہوگا، اور اس میں اعلیٰ کی میم جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگی، مکسور ہوگی، اور عین کلمہ مفتوح ہوگا. جی بولو، کچھ بات سمجھ آ گئی یا نہیں ہے؟ اس وجہ سے مجازن کو اب مصدر نہیں بنا. ٹھیک ہے. تعرف الاشیاء بعلاماتها، چیزیں جو پہچانی جاتی ہیں وہ اپنی علامتوں سے پہچانی جاتی ہیں. تو یہاں علامت اس میں ظرف موجود ہے، اس وجہ سے صیغہ واحد مذکر اس میں ظرف. بولو آج سمجھ آ گئی ہے؟ چلو. نحو بھی داء، نحو داء، نحو اس میں مصدر، اس میں ثلاثی مجرد ناقص واوی. ٹھیک ہے بھائی. اسباب فعلا چونہا ینحو، اس مفرد منصرف جاری مجرا سی، معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع بضمہ لفظا مضاف. یہاں تک سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ با حرف ازرو، ہاں با حرف ازروف جارا جار، ہی ضمیر مجرور متصل بحرف جر واحد واحد مذکر غیب مبنی بر کسر مبنی اصل مشابہت محلن مجرور مجرور جار جار بمجرور خبر مقدم. ہوٹ بالکل خشک ہو. جار بمجرور خبر مقدم، جار بمجرور خبر داء. ٹھیک ہے میرے بھائی. داء اس میں مصدر ثلاثی مجرد لفیف مقرون، لفیف ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے میرے بھائی. اس میں مصدر ثلاثی مجرد لفیف مقرون اسباب فعلا یفعل چو دوا یدوی. آگے بات سمجھ. دوا یدوی اسم مفرد منصرف صحیح معرب حرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع بضمہ لفظا مبتدا مؤخر. کبھی بھی جار مجرور مبتدا نہیں بن سکتے. جہاں بھی آئیں گے، جدھر بھی آئیں گے، جب آئیں گے، کبھی اس کو بنانا پڑے تو یہ خبر بنے گی، مبتدا نہیں بن سکتے، کیونکہ ان میں مسند الیہ کی صلاحیت نہیں. یہ ظرفیں ہوتی ہیں اور ظرفیں جو ہے نا وہ کمزور ہوتی ہیں، اس وجہ سے انہیں خبر تو بنایا جا سکتا ہے لیکن مبتدا نہیں بنایا جا سکتا. اس وجہ سے بھی کو ہم نے خبر مقدم بنایا اور دا ان کو مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر وہ بھائی سمجھ آ گئی؟ مبتدا مؤخر. تو مبتدا مؤخر بخبر مقدم جملہ اسمیہ خبریہ.
جملہ خبریہ باتابیل مفرد محلن مجرور مضاف الیہ مضاف. نحووں کو ہم نے مضاف بنایا تھا. مضاف الیہ مضاف مضاف با مضاف الیہ خبر مبتدا کہ مبتدا در ایجا مثالہ محذوف است. یہ ترکیب ازبر یاد کر لینا کیونکہ بار بار آئے گی بار بار آئے گی بار بار آئے گی. ہر صفحے پر یہ ترکیب آئے گی. اس وجہ سے نحو کی ترکیب آپ کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے میرے بھائی. مضاف با مضاف الیہ خبر مبتدا کہ مبتدا در ایجا مثالہ محذوف است. مثال صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل ماثل یمثل. اس مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع بضمہ لفظا مضاف. وہ ضمیر مجرور متصل بحرف اضافت واحد مذکر غیب مبنی بر ضم و مبنی اصل مشابہت محلا مرفوع محلا مجرور مضاف الیہ مضاف مضاف بمضاف الیہ مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبریہ گردید. آگے بات سمجھ. مختصر ترکیب کیا ہوگی اس کی؟ نحو مضاف باجار یہ زمین عام مدارس میں جو پڑھائی جاتی ہے وہ بھی یہ طریقہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے میرے بھائی. نحو مضاف باجار ہی ضمیر مجرور جار بمجرور خبر مقدم داء مبتدا مؤخر بخبر مقدم جملہ اسمیہ خبریہ مضاف الیہ مضاف مضاف بمضاف الیہ خبر مبتدا در ایجا مثالہ محذوف است. مثال مضاف وہ ضمیر مضاف الیہ مضاف بمضاف الیہ مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبریہ گردید. یہ تو تھا نا فارسی میں شارٹ کر. اب اردو میں بھی اس کا جو ہے نا جو آج کل جگاڑ لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. خوش ہوتے ہیں جس میں طالب علم وہ بھی تھوڑا سا کر لیں ہے. لیکن آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی. آپ لوگوں کو تفصیل سے اجازت ہوگی. ٹھیک ہے. نحو مضاف باجار یہ ضمیر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر خبر ہوئی مقدم داء مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر مضاف الیہ ہوا مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف مثالہ کی مثال مضاف وہ ضمیر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا میرے بھائی؟ جیسے نحو کا معنی جیسے اس کے ساتھ بیماری چپکی ہوئی ہے. جیسے اس کے ساتھ بیماری چپکی ہوئی ہے. داؤن کا معنی بیماری داؤن کا معنی بیماری ہی کا معنی اس کے ساتھ اس سے بیماری لگی ہوئی ہے اسے تکلیف ہے. بہی داؤن اسے تکلیف ہے اس کے ساتھ بیماری چپکی ہوئی ہے اسے بیماری ہے. سمجھ آ گئی؟ بند کر دو.